अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है मिसिंग ओआईसी एंड अरब लीग। तो हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि अरब लीग क्या है, कब ये फार्मूलेट हुई, हेडक्वार्टर अरब लीग का कहाँ है। इसके अलावा हम ओआईसी के बारे में भी थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस आर्टिकल में है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, डील ऑफ सेंचुरी कौन सी थी, ये तमाम चीज़ें इस आर्टिकल में मौजूद हैं। बेसिकली ये आर्टिकल है पैलेस्टाइन के इशू के बारे में। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं लाइक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे। किस तरह से जो डॉक्टर हैं वो ओनली एसिटेलोप्रेम या डिलॉक्सिटीन इस तरह की मेडिसन दे के जो कि ज़रूरी होती हैं डिप्रेशन के लिए, उस तरह से वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है इस बारे में और कोई काउंसलिंग नहीं होती। उल्टा इस पे ये कि जो पुलिस है उन्होंने एक ट्वीट किया है लाइक बिल्डिंग फॉर बेटर एंड अवेयरनेस, इसका हैशटैग था, लेकिन उसका मेन मुद्दा ये था कि जो सुसाइड से बच जाएगा उसको इम्प्रिजन किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा 1 साल के लिए। तो इस पे क्या राय है आथर की, ये हम स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा लो वैक्सीनेशन लेवल्स के मुतल्लिक, यानी कि हमारे माशरे में अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी पाई जाती है, हिचकिचाहट पाई जाती है वैक्सीन जैब रिसीव करने में। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है, जो लोग नादरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं, तकरीबन 3 मिलियन ऐसे लोग हैं, वो भी वैक्सीनेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इनको कैसे हल किया जाए ये देखेंगे हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ, जो कि है मिसिंग ओआईसी एंड अरब लीग। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो इशू था पैलेस्टाइन का, इसमें जो रोल था ओआईसी का और अरब लीग का, ये कहीं भी नज़र नहीं आया। अरब लीग, जिसको आम तौर पे हम अरब स्टेट्स भी कहते हैं, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब वर्ल्ड की और ये लोकेटेड है अफ्रीका में, वेस्टर्न एशिया में। अरब लीग कायरो में बनी थी 22 मार्च 1945 को। अब इसकी 22 मेंबर स्टेट हैं। शुरू में ये 6 मेंबर स्टेट से स्टार्ट हुई थी। सीरिया को मतलब इससे निकाल दिया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ये क्या है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1969 में बनी थी। इसकी 57 मेंबर स्टेट्स हैं। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में हम देखेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मुआहदा है इस पे एग्रीमेंट किया था और ये यानी कि इसराइल को तस्लीम किया था, जो अरब कंट्रीज़ जिनमें यूएई और बहरैन शामिल थे। The ceasefire between Hamas and Israel seems to be holding up after 11 days of heavy and indiscriminate Israeli bombing of Gaza Strip. गज़ा स्ट्रिप पे जो इसराइल बम्बिंग कर रहा था, जिसमें क्या था, नॉन सेलेक्टिव बम्बिंग थी और हैवी बम्बिंग थी, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचा रहा था गज़ा स्ट्रिप को। तो उस पर सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है हमास और इसराइल का, और इस पर होल्ड अप कर रहा है तकरीबन 11 दिन बाद इसराइल। एस्टिमेट्स वेरी, ये जो अंदाज़े हैं ये मुख्तलिफ हैं, बट सम रिपोर्ट्स से अराउंड 250 फ़लस्तीनियन मैन, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 250 जो फ़लस्तीनी आदमी हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं, उनको शहीद कर दिया गया है इसराइली फोर्सेस की जानिब से। और जो सेवरल पार्ट्स हैं गज़ा स्ट्रिप के, उनको डेब्रिस में या मलबे में तब्दील कर दिया गया है इस बम्बिंग की वजह से। द सीज़ फायर वाज ब्रोकर्ड बाई इजिप्ट। ये जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है इसे मिस्र ने अरेंज किया है एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ वेलकम्ड इट, और जो आलमी माशरा है, बरादरी है, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। एड हैज़ आल्सो फाइनली स्टार्टिंग टू पोर इनटू द डिस्ट्रॉयड एरिया। ये जो तबाहशुदा एरिया है इसमें अब मदद आना भी शुरू हो गई है। एज पैलेस्टीनियंस बिगिन द पेनफुल प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग, जैसे ही जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने ये जो तकलीफ़ दे अमल है रीबिल्डिंग का वो स्टार्ट किया है। किस चीज़ की ये रीबिल्डिंग है? देयर शैटर्ड लाइफ्स, जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं बिखर गई हैं। द सीज़ फायर कम्स इन द अवेक ऑफ UN सेक्रेटरी काउंसिल्स फेलियर टू रेस्ट्रेन इसराइल फ्राम अनलीशिंग वायलेंस। ये जो सीज़ फायर आया है ये है आफ्टर मैथ, मतलब कि इन दी वेक अप के बाद। जो क्या था, किस चीज़ के बाद आया है? जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की नाकामी थी उसके बाद नज़र आया है। किस चीज़ में नाकामी थी UN सिक्योरिटी काउंसिल की? कि वो रेस्ट्रेन नहीं कर पाई, प्रिवेंट नहीं कर पाई इसराइल को, जो कि वो तशद्दुद काज कर रहे थे आम जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, अवाम थी फ़लस्तीन की, उनके ऊपर।
اور ٹارگیٹنگ کر رہے تھے وہ پاپولیٹڈ ایریاز کو، جن میں سکول اور ہاسپٹلز بھی شامل تھے۔ اسرائیل کو یو این نہیں روک پائی تو یہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ناکامی تھی۔ موسٹ ویسٹرن گورنمنٹس کنٹینیو ٹو ڈرائیو فالس ایکویولنس۔ فالس ایکویولنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹی برابری قائم کرنا۔ جو مغربی حکومتیں تھیں وہ ایک جھوٹی برابری قائم کر رہی تھیں ان دو سائڈز کے درمیان، اور وہ ریفیوز کر رہی تھی، انکار کر رہی تھی آئیڈینٹیفائی کرنے تھے اسرائیل کو ایز اے ایگریسر، ایز اے اٹیکر، ایز اے اسائلنٹ۔ ہاویور ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، تاہم جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین تھی انہوں نے فلسطینیوں کی سائیڈ لی ہے، ان کو فیور کیا ہے۔ اینڈ دیر واز وائڈ سپریڈ کنڈمنیشن آف اسرائیلز ریننگ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن آن دی ان آرمڈ پاپولیشن ان غزہ، اور اسرائیل پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، مذمت ہوئی ہے، کرٹیسائز ہوا ہے، جو کہ انہوں نے انفلکٹ کی ہے ڈیتھ مطلب کہ موت اور تباہی، جو کہ ان آرمڈ پاپولیشن تھی، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، غزہ کی پاپولیشن۔ What was missing in this entire unfortunate episode was any role played by organizations۔ جو چیز مسنگ نظر آئی بدقسمتی سے وہ کردار تھا آرگنائزیشن سا، جیسا کہ OIC ہے اور عرب لیگ ہے۔ پاکستان نے پرسیو کیا ہے ایک پرو ایکٹیو پالیسی کو، انرجیٹک پالیسی کو، اور جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے ان کاوشوں کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے۔ انہوں نے ٹریول کیا ہے یو این ہیڈ کوارٹرز کو، جو کہ نیو یارک میں ہیں، تاکہ وہ گیلوانائز کر سکیں، ارج کر سکیں، ایکسائٹ کر سکیں اپنی جو ان کی ڈپلومیٹک کاوشیں تھیں فلسطین کا جو کاز ہے اس کی فیور میں۔ He also welcomed the announcement of ceasefire and said، انہوں نے جو سیز فائر کا اعلان ہوا ہے اس کو بھی خوشامد کہا ہے، اور سیڈ اور کہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالن ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، آگے ڈبل کاماز شروع ہوتے ہیں۔ دس از دا پاور آف کولیکٹیو یونیفائڈ ایکشن۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ طاقت ہے مجموعی اور متحد ایکشن کی۔ مے دس فائر بی دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈ پیس ان پیلسٹائن۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ پہلا سٹیپ ہونا چاہیے فلسطین کے امن کے لیے۔ دا منسٹر ایڈڈ، منسٹر نے مزید یہ کہا، اگین کالن ہے، اسرائیلز اکوپیشن آف پیلسٹائن مسٹ اینڈ، فلسطین پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے وہ ختم ہونا چاہیے، اور جو ان کی اللیگل سیٹلمنٹس ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ اینڈ اپارتھیڈ لائک رجیم، اور یہ جو ریشیل سیگریگیشن کی بنا پہ رجیم بنی ہے، خطہ بنا ہے، ملک بنا ہے، امپوزڈ ان دا آکوپائڈ ٹیریٹریز، اور مقبوضہ جو خطے ہیں ان پہ یہ لاگو کیا گیا ہے، مسٹ بی ڈسمینٹلڈ، اس کو بھی اینڈ ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے ریشیل سیگریگیشن کو۔ امپلیمنٹیشن آف یو این ریزولوشن، جو کہ ریزولوشن 181 ہے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے تاکہ اسٹیبلش کیا جا سکے ایک انڈیپینڈنٹ مطلب خود مختار اینڈ کنٹیگوس اور ایڈجسنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ کو ود القدس شریف ایز اٹس کیپٹل از امپیریٹیو۔ القدس شریف اس کا کیپٹل ہونا چاہیے، دارالحکومت ہونا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ امپیریٹیو ہے، نیسیسری ہے، مینڈیٹری ہے، ضروری ہے۔ پاکستان پارٹنرڈ ود ترکی ٹو ریز دی ایشو فورسفلی۔ پاکستان نے ترکی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے تاکہ وہ اس مسئلے کو اجاگر کر سکیں، اینڈ رین فورس دی جسٹ کاز آف پیلسٹینینز ایٹ دی گلوبل فورم، اور جو فلسطینیوں کا کاز ہے اس کو اسٹرینگتھن کر سکیں گلوبل فورم پہ۔ اٹ واز انفارچونیٹ، یہ بدقسمتی تھی، however تاہم دیٹ مینی مسلم نیشنز ایز ویل ایز دیئر ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم چوز ٹو سافٹ پیڈل دی ایشو۔ بہت سارے مسلم اقوام نے اور جو ملٹی نیشنل پلیٹ فارم تھے جیسا کہ OIC اور عرب لیگ، انہوں نے یہ چوز کیا ہے کہ وہ اس ایشو کو بہت ہی نرمی سے ہینڈل کریں۔ The crisis required the OIC and Arab League to power up their diplomacy۔ یہ جو کرائسس ہوا تھا یہ چاہتا تھا کہ OIC اور عرب لیگ ہیں وہ پاور اپ کریں اپنی جو ان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو، اور یوٹیلائز کریں، استعمال کریں کولیکٹیو انفلوئنس کو، کلاؤڈ کو، اثر و رسوخ کو ان ممبر کنٹریز کا، تاکہ وہ پریشر پائل اپ کر سکیں اسرائیل کے اوپر اور جو اس کے سپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر۔ انسٹیڈ بجائے اس کے کیا دیکھنے میں نظر آیا، یہ جو آرگنائزیشنز تھی انہوں نے ایکسپیڈینسی کو چوز کیا ہے، اپنے ایڈوانٹیج کو چوز کیا ہے اوور پرنسپلز مطلب اصولوں کے اوپر، اینڈ لیفٹ کنٹریز لائک پاکستان اینڈ ٹرکی ٹو شولڈر دی برڈن، اور جیسا کہ ممالک ہیں پاکستان اور ترکی ان کے اوپر سارا وزن ڈال دیا ہے۔
in the wake of so-called Abraham Accord brokered by Donald Trump. brokered हमने कहा इसका मतलब था arranged by. Abraham Accord किसने अरेंज किया था? डोनाल्ड ट्रम्प ने अरेंज किया था. इन द वेक ऑफ था आफ्टरमैथ, मतलब इसके बाद. अब्राहम अकॉर्ड एक्चुअली क्या था? यूए और बहरैन ने एक्सेप्ट किया था इसराइल को और इनके साथ उन्होंने तल्लुकात इस्तवार किए थे. एडमिनिस्ट्रेशन दैट सा मैनी अरब नेशंस रिकग्नाइज इसराइल, आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है अब्राहम अकॉर्ड को कि बहुत सारी जो अरब अक़वाम थी उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया. देयर हैज़ बीन ए विजिबल डायल्यूशन ऑफ सपोर्ट फॉर फ़लस्तीनियन काज, तो जो फ़लस्तीन का मकसद था उसके लिए जो सपोर्ट थी वो कम हो गई, डाइल्यूट हो गई. अमंग प्लेटफॉर्म्स लाइक दी OIC एंड अरब लीग और OIC के प्लेटफॉर्म पे. इफ़ दिस अकॉर्ड वाज मीन टू रेस्ट्रेन इसराइल एंड मेक इट मोर अकोमोडेटिव टुवर्ड द पैलेस्टीनियन, अगर इस मुआहदे का ये मकसद था कि इसराइल को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए और फ़लस्तीनियों की जानिब इनको मोर फैसिलिटेटिव बनाया जाए, इसराइल हैज़ बरीड दिस नोशन अंडर दी गज़ा रबल, तो इसराइल ने इस जो नोशन थी, ये जो इरादा था, इसको गज़ा के मलबे के नीचे दबा दिया है. इट मे बी बेटर फॉर द OIC एंड अरब लीग टू लर्न लेसन्स फ्राम देयर फेल्योर इन दी क्राइसिस, ये बेहतर होगा कि OIC और अरब लीग सबक सीखें जो उनकी नाकामी है इस क्राइसिस में, उससे एंड अमेंड देयर पॉलिसी ऑफ साइलेंस इन द फेस ऑफ इसराइली ब्रूटैलिटी, और जो इसराइल का जुल्म व सितम है उसके सामने जो इनकी पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट करें, उसमें मेक माइनर चेंजेस करें. नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में. देयर इज़ इन पाकिस्तान ए फंडामेंटली फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुसाइड. पाकिस्तान में बेसिकली फंडामेंटली बुनियादी तौर पे जो ख़ुदकशी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, सोच बूझ है, वो गलत है, फ्लॉड है. दिस वाज ग्लेरिंगली हाईलाइटेड बाय द पंजाब पुलिस क्रूड एंड टोन डीफ ट्वीट. तो ये वाज़े तौर पे हाईलाइट किया गया है पंजाब पुलिस ने जो एक अनरिफाइंड और अनसेंसिटिव किस्म की ट्वीट की है फ्राइडे को, जिसमें उन्होंने वार्न किया है कि एनीवन हु सर्वाइव्स ए सुसाइड अटैम्प्ट कुड बी लायबल टू 1 year इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 325 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड. जिसमें उन्होंने क्या वार्न किया है कि जो भी सुसाइड अटैम्प्ट से बच जाएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा 1 साल की कैद का. किस कानून के तहत? अंडर सेक्शन 325 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत. आयरॉनिकली सितम ज़रीफ़ी ये है कि द पोस्ट वाज अकम्पेन्ड बाय द हैशटैग. इस पोस्ट में कौन से हैशटैग्स थे? कि बिल्डिंग फॉर बेटर एंड अवेयरनेस, ये हैशटैग थे. लेकिन जो ट्रू अवेयरनेस है वुड इंटेल रिकग्नाइजिंग द सुसाइड, वो ये इन्वॉल्व करेगी कि सुसाइड जो खुदकुशी है उसको इस तरह से देखा जाए, और एन अटैम्प्ट एट इट, या इसकी जो कोशिश करता है कि इज़ नॉट ए क्राइम, कि ये एक जुर्म नहीं है, बट ए डेस्परेट क्राई फॉर हेल्प, बल्कि ये एक होपलेस क्राई है मदद के लिए, बाई समवन मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्राम ए मेंटल डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन, किसी ऐसे की जानिब से जो किसी मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या उसमें मुब्तला है, जैसा कि डिप्रेशन. पीपल विद सुसाइडल आइडिएशन नीड सपोर्ट एंड काउंसलिंग. जिनकी ये सुसाइडल थाट होती है लोगों की, उनको सपोर्ट और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. बट मैनी ऑफन डू नॉट सीक इट, लेकिन बहुत सारे इस जो मदद है, काउंसलिंग है, इसको तलब नहीं कर पाते. बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच टू द मेंटल इलनेस, क्योंकि जो हमारा माशरा है वो मेंटल इलनेस को एज ए डिस्क्रेज के तौर पे देखता है. लोग ये नहीं देखते कि जिस तरह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, दूसरी मेंटल डिजीज़ भी सिमिलरली एक बीमारी है. The fact that taking one's own life is deemed a crime in the country only adds to reluctance. तो ये जो हकीकत है कि जो अपनी लाइफ लेना एक जुर्म में शामिल होता है हमारे मुल्क में, तो ये अनविलिंगनेस जो लोगों की है उसमें मज़ीद ऐड करेगा हेल्प सीख करने में. Thus the problems that give rise to the suicidal tendencies in the first place remain hidden. तो जो मसाइल हैं जो इन सुसाइडल जो आइडिएशन है, थाट्स हैं, उनको जन्म देते हैं, वो अभी भी छुपे हुए हैं. वेयर एज डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर क्रिटिकल इन प्रिवेंटिंग सेल्फ हार्म. तो इसलिए डायग्नोस करना होगा और ट्रीट करना होगा ताकि जो ख़ुद को लोग नुकसान पहुंचाते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए. यहाँ पे हमारे पास कुछ फिगर्स हैं इनके मुताबिक जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंपाइल किए हैं पिछले 8 सालों में. तो तकरीबन 13,377 लोग जो हैं वो सुसाइड करते हैं पाकिस्तान में हर साल. इनमें तकरीबन 7,000 वुमेन शामिल हैं जो सुसाइड कमिट करती हैं और 6,000 मेन शामिल हैं. और जो
انسٹنس ہیں، واقعات ہیں، ایونٹس ہیں سیلف ہارم کے، وہ وومن میں تقریباً 20% 20 ٹائمز ہائر ہیں، جو کہ آؤٹ نمبر کر رہے ہیں مین کو 3:1 سے۔ انڈیڈ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، many of those who succeed in taking their own lives have a pattern of self harm۔ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں لی، ان کا ایک پیٹرن دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ پہلے وہ خود کو سیلف ہارم کرتے ہیں۔ دیٹ if brought to medical attention، اگر اس کو میڈیکل توجہ مل جاتی، اینڈ ایڈریس سکسیزفلی، اور اس کو کامیابی سے ایڈریس کیا جاتا، through therapy could have prevented them from taking the final irrevocable step، تو اس کو روکا جا سکتا تھا کہ وہ یہ جو irreversible step ہے خودکشی کرنے کا، اس سے باز آ جاتے۔ Local studies indicate that suicidal behavior manifests more often among the under 30s۔ جو عام لوکل سٹڈیز کی گئی ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ جو خودکشی کا بیہیویئر ہے، رویہ ہے، یہ ڈسپلے کرتا ہے کہ یہ عموماً جو انڈر 30 لوگ ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ who constitute a huge segment of our population، اور یہ لوگ ہماری جو آبادی ہے اس کا بڑا حصہ ہیں۔ that is all the more reason authorities in Pakistan must inculcate a modern and more compassionate understanding۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو پاکستان میں اتھارٹیز ہیں وہ جدید اور ہمدردانہ انڈرسٹینڈنگ انکلکیٹ کریں، اندر ڈالیں لوگوں کے، آف وٹ میکنگ اے پرسن کیری آؤٹ این ایکٹ دیٹ از ویری اینٹی تھیسز آف ہیومن انسٹنکٹ فار سروائیول۔ یہ جو ایکٹ ہے خودکشی کا، یہ اپوزٹ ہے ہیومن جو بیسک انیٹ انسٹنکٹ ہے، جو وہ کیا ہے، سروائیول ہے۔ دیر آر آف کورس سگنیفیکینٹ ریسورس ایشوز، ذرائع کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مور دین 75% آف پیپل ود مینٹل ڈس آرڈر ڈو ناٹ گیٹ ہیلپ، پارٹلی بیکاز دے آر سمپلی ناٹ انف ٹرینڈ ایکسپرٹس ان دا فیلڈ۔ تقریباً 75% جو لوگ ہیں مینٹل ڈس آرڈر کا جو شکار ہوتے ہیں وہ مدد نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ بہت زیادہ جو ٹرینڈ ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں فیلڈ میں، وہ موجود نہیں ہیں۔ آلسو ہمارے پاس اگین ڈسکورس مارکر ہے ایکوا کلر میں، نیور دی لیس سیکنڈلی بھی ڈسکورس مارکرز ہیں۔ یہ جو ڈپریسیو ڈس آرڈرز ہیں یہ آفٹن کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود سوسائڈل آئیڈیشن، یہ سوسائڈل تھاٹس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، آر انیکسٹریکیبلی لنکڈ ود سوشو کلچرل فیکٹرز، اور ان کے ساتھ یہ جو انسیپریبلی ہیں جن کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، جو سوسائٹی کے اور کلچر کے فیکٹرز ہیں ان سے، اور کوالٹی آف لائف کے ساتھ۔ وچ مینز اے ہولسٹک اپروچ از نیڈیڈ ٹو ایڈریسنگ دیز کمپلیکس ایشو، تو ان پیچیدہ معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک مجموعی اپروچ کی ضرورت ہے۔ نیور دی لیس اے فرسٹ اسٹیپ پاکستانی مسٹ ڈیکریمنلائز اٹیمپٹڈ سوسائڈ، تو پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ڈی کریمنلائز کرنا چاہیے، کرمنل لسٹ سے نکالنا چاہیے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کو، ایز ہیز بین آلریڈی ڈن ان سیورل مسلم کنٹریز، جیسا کہ بہت سارے مسلمان ممالک میں کیا جا چکا ہے۔ سیکنڈلی دوسری سجیشن یہ ہے کہ اٹ شوڈ اسکیل اپ ای مینٹل ہیلتھ انٹرونشنز، ای مینٹل ہیلتھ انٹرونشنز لاگو کی جانی چاہیے، سو پیپل ان ڈسٹریس گیٹ دی سپورٹ دے نیڈ، تو جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹی کا شکار ہیں، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہیں، ڈسٹریس کا شکار ہیں، تو وہ سپورٹ حاصل کر سکیں، مدد حاصل کریں جس کی ان کو ضرورت ہے۔ ہمارا لاسٹ ایڈیٹوریل ہے لو ویکسینیشن لیولز کے متعلق، نیوز دیٹ گورنمنٹ از اوپننگ ویکسینیشن فار پیپل اوور 30 از انڈیڈ ویلکم۔ خبر یہ ہے کہ حکومت جو 30+ لوگ ہیں ان کے لیے ویکسینیشن اوپن کر رہی ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ بٹ دا گریٹر چیلنج آف ملینز آف ان ویکسینیٹڈ سٹیزنز ریمینز، لیکن جو لاکھوں لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں شہری، ان کا جو یہ جو چیلنج ہے یہ ابھی بھی باقی ہے۔ اراؤنڈ 3.5 ملین پیپل ہیو بین ویکسینیٹڈ، تقریباً 35 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے ہمارے ملک میں ابھی تک۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا، یہ لو اینڈ فور بورڈنگ نمبر، لو مطلب کم ہے، فور بورڈنگ مطلب وریسم اینکشیس نمبر ہے، گیون دیٹ یہ دیکھتے ہوئے کہ وی ہیو کلوگڈ ان اوور 20,000 ریکارڈڈ ڈیتھس، ہم نے تقریباً 20,000 اموات ریکارڈ کی ہیں، اینڈ فریکوینٹلی سی آسیلیٹنگ پیٹرنز ان پازیٹیوٹی ریشوز ان میجر سٹیز، اور جو بڑے شہر ہیں اس میں جو پازیٹیوٹی ریشو ہے کرونا وائرس کی اس میں آسیلیشنز ہیں، مطلب کبھی وہ اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے۔ مور اوور اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، دا ڈیواسٹیشن، یہ جو تباہی ہے، ریکڈ بائی دا یو کے ویریئنٹ ان دا پنجاب، جو کہ انفلکٹ ہوئی ہے، کاز ہوئی ہے یو کے ویریئنٹ کی وجہ سے پنجاب میں، اینڈ دا کیپٹل ہیز ہائی لائٹڈ ہاؤ انیڈیکویٹ آور ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر از ان دا فیس آف فاسٹ اسپریڈنگ میوٹیشنز آف کووڈ-19 وائرس۔ اور یہ جو کیپٹل اور پنجاب میں یو کے کا ویریئنٹ آیا تھا اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے
کہ جو ہمارے پاس غیر مناسب جو ہیں ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے اور یہ کیا چیز کر رہا ہے، فیس جو کر رہا ہے فاسٹ اسپریڈنگ موٹیشنز آف کووڈ-19 وائرس کو۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے بھی 22 مئی کو جو ہائی افیشلز ہیں ان کو آنے دیا گیا اور ان میں بھی اب کووڈ-19 کی سمپٹمز پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اب انڈین اسٹرین بھی داخل ہو چکا ہے۔ اس سینیریو میں اے بوسٹ ان ویکسین اویلیبلٹی، ایک بوسٹ کی ضرورت ہے ویکسین کو دستیاب کروانے میں، اور آگاہی کے لیے مسٹ بی ٹاپ پریارٹی، اور یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے دونوں حکومتوں کی، یعنی کہ وفاق کی بھی اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی بھی۔ دا فرسٹ چیلنج ریگارڈنگ ویکسین ایکسیس از سیریس ون، جو پہلا چیلنج درپیش ہے ویکسین کے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ سیریس ہے۔ اسائڈ فرام پروکیورمنٹ پرابلم، پروکیورمنٹ کا مطلب ہوتا ہے فائنڈ کرنا پھر ایگری کرنا ٹرمز کے اوپر، تو یہ جو پروکیورمنٹ کا پرابلم ہے اس کے علاوہ تقریباً 3 ملین لوگ ایسے ہیں جو نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ ویکسین جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دا گورنمنٹ مسٹ ریکگنائز دس یونیک ہرڈل فیسڈ بائی ان رجسٹرڈ سٹیزن، گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا یہ جو obstacle ہے، ہرڈر ہے، مشکل درپیش ہے ان ان رجسٹرڈ شہریوں کو، اینڈ فائنڈ اے وے فار دیم ٹو بی ویکسینیٹڈ، اور ان کے لیے بھی کوئی حل تلاش کرنا ہوگا تاکہ وہ ویکسینیشن حاصل کر سکیں۔ ان فیکٹ در حقیقت ہول فیملیز کوڈ بی کیپٹ آؤٹ آف دی رجسٹریشن پروسیسز، تمام فیملی کو رجسٹریشن پروسیس سے باہر رکھا جا سکتا ہے بیکاز آف دی ریکوائرمنٹ آف پرووائڈنگ دیئر آئیڈینٹی تھرو نادرا، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے کہ نادرا کے ذریعے ان کی شناخت پرووائڈ کی جائے، مہیا کی جائے۔ جو دوسرا چیلنج ہے وہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل چیلنج ہے، اور وہ کیا ہے؟ ویکسین ہیزیٹنسی ہے، ویکسین جیب ریسیو کرنے میں ہچکچاہٹ ہے، دا ریلیکٹنس یا انولنگنیس ہے ویکسین حاصل کرنے کی، یہ تقریباً اس چیز میں روٹیڈ ہے کہ کووڈ-19 ڈینائلزم ہے، کہ لوگ ابھی بھی کووڈ-19 کو مذاق سمجھ رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں، اینڈ ہیز بین ایمپلیفائڈ، اور یہ انکریز ہو گیا ہے، ایسکلیٹ ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے بائی دا انیشیل ڈاؤن پلئنگ آف دی تھریٹ آف دی وائرس بائی irresponsible ورلڈ لیڈرز، کیونکہ جو ورلڈ لیڈرز تھے جیسا کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپس کے بیانات سنے تو ان کی جو irresponsible غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس تھیں ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ تھریٹ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، تو یہ لوگوں میں جو تھریٹ تھا وہ کم ہو گیا ہے، فیئر کم ہو گیا ہے۔ ٹوڈے اگر آج دیکھا جائے there are huge sections of population who fear that the vaccine will somehow install a tracking chip، جو بڑی آبادی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ویکسین کسی طرح سے انسانی باڈی میں چپ انسٹال کر دے گی یا پھر یہ انفرٹیلٹی یا پھر موت کاز کر دے گی۔ یہ جو کنسپیریسی تھیوریز ہیں اور خوف ہیں، فیئرز ہیں، مسٹ بی ایڈریسڈ، ان کو حل کیا جانا چاہیے بائی اے روبسٹ اینڈ ویزیبل اویئرنیس پروگرام، ایک بہت ہی مضبوط اور آگاہی کے پروگرام کے ذریعے۔ دا پاکستانی گورنمنٹ شوڈ مل انسینٹیوز فار ہیزیٹنٹ اینڈ ویکسین سیپٹک سٹیزن، تو پاکستانی گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ کچھ انسینٹیوز دے ایسے لوگوں کو جو ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں یا ویکسین کے بارے میں وہ سیپٹک ہیں یا مطلب کہ ان کے ڈاؤٹس ہیں، شکوک و شبہات ہیں۔ انگیجنگ ریلیجس اسکالرز، جو مذہبی رہنما ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو انگیج کیا جانا چاہیے، پبلک فگرز کو اور کمیونٹی لیڈرز کو بھی could have a positive impact، اس کا ایک مثبت اثر جا سکتا ہے۔ وداؤٹ میس اناکولیشن، اگر بڑے پیمانے پہ ویکسین نہیں لگائی گئی، the threat to life from COVID-19 as well as the damaging effects to the economy and education will persist، جو کووڈ-19 کی وجہ سے زندگی کو خطرہ ہے، معیشت کو اور تعلیم کو، یہ جاری رہے گا۔ یہ جی بریف انالیسس تھا 23 میں کے ایڈیٹوریلز کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے لائکس، کمنٹس، سجیشنز، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔